الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جہاں اور جس حال میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو. تقوی تمہارا شعار ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، اور الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن اس میں مفہوم بہت ہے. جامع نصیحت اور وصیتیں، جامع مختصر سے الفاظ اور اس میں ایک سمندر معنی اور مفہوم کا سمایا ہوا ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں اور جس حال میں ہو، خلوت میں ہو، مجمع میں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو یا تنہائی میں ہو اور تاریکی میں ہو اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، آرام میں ہو یا تم کسی آزمائش میں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، تو بس خدا سے ڈرتے ہو اور تقوی تمہارا شعار رہے. ہر برائی کے پیچھے، آگے بات فرمائی، ہر برائی کے پیچھے نیکی کر لو، اس لیے کہ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. ایک بات تو یہ فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. پھر بھی ہو جائے تو جلدی سے پھر نیکی کر لو تاکہ وہ گناہ اس نیکی کی وجہ سے مٹ جائے. اللہ حفاظت فرمائے. جیسے اگر ہم اپنے تجربے سے اور اپنے مشاہدے سے اور اپنے کانوں کے سننے سے ہم یہ جانتے ہیں زہر میں ہلاکت ہے. کھا لے آدمی اور غلطی سے کھا لے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے. دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، قے کرتا ہے، دوائی لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب تک اس کے اثرات ختم نہ ہوں مطمئن نہیں ہوتا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھا رہے، اگر تم سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یہ تمہاری زندگی کے لیے زہر کی مانند ہے. چین میں نہ رہنا، سکون سے نہ رہنا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ کر لو، جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ کر لو اور اس کے اثرات مٹا نہ لو، ورنہ یہ تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا. تمہاری نعمتیں رک جائیں گی یا نعمتیں چھن جائیں گی، یا جو نعمتیں ہیں اس سے برکت اڑ جائے گی، یا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت تم نے اپنے اوپر مسلط کر دی ہوگی. دیکھو گناہ کے یہ اثرات ہیں، اس لیے جلدی کرنا، اس گناہ کا اثر اپنی زندگی میں نہ رہنے دینا، یہ جلدی کر لینا. اپنی سی کوشش کرنا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہ سے پرہیز کرنا. پھر بھی انسان ہو جائے گا تو پھر اس کی تدبیر یہ کہ جلدی سے اس کے بعد نیکی کر لو. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہے. یہ نیکی جلدی کر لے تاکہ اس کے اثرات نہ پڑے زندگی میں، ورنہ اس کی نحوست بہت ہے. یہ بات تو فرمائی. اگلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. یہ آپ نے جامع نصیحت فرما دی. ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، خلوت، تنہائی، خوشی، غمی، اپنے بیگانوں، سفر، حضر، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا.
ہر حال میں، مسجد میں، بازار میں، غمی میں، خوشی میں، عبادت میں بھی اللہ سے ڈرنا، معاملات میں بھی اللہ سے ڈرنا، معاشرت میں بھی اللہ سے ڈرنا، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. ایک تو یہ نصیحت فرمایا. دوسری فرمایا کوتاہی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، لیکن اس کے فوراً بعد جلدی سے نیکی کر لینا، تمحوہا، تاکہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے. ورنہ فرمایا یہ اندر زنگ لگ جاتا ہے اور پھر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے اور پھر یہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس سیاہی سے پورا دل گھر جاتا ہے. پورے دل پہ یہ گندگی اور یہ سیاہی اور یہ زنگ چھا جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر خیر کی بات دل پہ اثر نہیں کرتی، پھر توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، پھر معافی مانگنا نصیب نہیں ہوتا، پھر برائی نہیں لگتی، پھر گناہوں پہ اصرار نہیں، فخر ہونے لگتا ہے. پھر کوئی برائی سے روکے تو اسے اپنا خیر خواہ نہیں بدخواہ سمجھتا ہے. پھر کوئی برائی سے روکے تو اسے اپنا خیر خواہ نہیں بدخواہ سمجھتا ہے. پھر برائی اس کی نظر میں اچھائی بن جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذا رأیتم المنکر المعروف، جب تمہاری نظروں میں برائیاں اچھائیاں ہو جائیں گی. اذا رأیتم المنکر المعروف، جب تمہاری نظر میں برائی اچھائی ہو جائے گی، اس وقت تمہارا کیا حال ہے؟ آدمی غلط کر رہا ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ غلط ہے تو کوئی نصیحت کرے گا تو خیر خواہ سمجھے گا اور اس کی نصیحت کے قبول کرنے کی امید بھی ہے، توبہ بھی توفیق ہو جائے گی. لیکن اللہ حفاظت فرمائے اگر کیفیت یہ ہو جائے اور برائی کی سطح یہاں جا پہنچے کہ اس کی نظر میں برائی تو برائی ہی نہیں رہی، اب کوئی اسے نصیحت کرے گا تو اسے کم عقل سمجھے گا، اسے جاہل سمجھے گا، اسے اپنا خیر خواہ نہیں بدخواہ سمجھے گا، اس لیے کہ اس کی نظر میں تو یہ برائی اچھائی ہے. اور بدقسمتی سے آج معاشرے کی سطح یہاں پہنچ رہی ہے. آج معاشرے کی سطح گناہوں کی یہاں پہنچ رہی ہے. کتنی برائیاں ہیں جو زندگی کا حصہ بن گئی، کوئی نہیں برائی مانتا، ورنہ برائیوں پر بھی کوئی فخر کرتا ہے. شرمندہ ہوتا تھا، چھپ کے کرتا تھا، خیال ہوتا تھا کسی کو پتہ نہ لگے، یہ فکر ہوتی تھی کسی کی نظر نہ پڑے. اب تو ڈنکے کی چوٹ کرتا ہے، سب کو بتاتا ہے، اعلان کرتا ہے، فخریہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ گناہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے اور اس کی سیاہی، اس کی ظلمت ہر زنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ. پھر خیر کی بات اثر نہیں کرتی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت فرمائی اور فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تقوی بھی اختیار کرو، متقی بھی بنو، لیکن تمہارے اخلاق بھی اچھے ہوں. لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، اچھا معاملہ. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو